کنسٹنٹلی اپنی پالیسیز کو ریوائز کرتی رہتی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. اسی مقصد کے لیے اینڈ آئی وونٹ بی رانگ ہیئر اف آئی سے دیٹ آل دا کریڈٹ ہیئر گوز ٹو چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر طارق بنوری اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ ہز ایفرٹس ان دس ریگارڈ. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ. 2003 میں شروع کیے جانے والے اس ایوارڈ کا مقصد ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے بہترین اساتذہ کو موٹیویٹ کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو انسینٹیوائز کرنا تھا. آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے @edutv_HEC. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس پروگرام اور اس ایوارڈ میں ہونے والی ترامیم کے بارے میں، اس کے مقاصد کے بارے میں اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں. اس حوالے میں مزید جانیں گے ہمارے آج کے مہمان جو کہ ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر طارق بنوری نے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی، ویری گڈ ٹو بی ہیئر. تھینک یو فار ہیونگ می. سر، سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اس ایوارڈ کو شروع کرنے کے پیچھے آئیڈیالوجی اور موٹیویشنز کیا تھیں؟ جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، یہ ایوارڈ تو کافی عرصے سے ایچ ای سی نے شروع کیا تھا، لیکن جو پہلے اسٹرکچر تھا اس میں کچھ خامیاں تھیں، اور خامیاں یہ تھیں کہ وہ جو ٹیچنگ ہے اس کو پراپرلی اٹینشن نہیں اس میں دے رہے تھے، اور ایوارڈ کی اہمیت بھی اتنی کچھ ذرا کم تھی. تو ہم نے اب خامیاں دور کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم اب اس کو نئے سرے سے لے کے آئے ہیں. ناظرین، میں پہلے یہ بات کہوں کہ اس وقت کافی لوگوں میں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس میں، اور جو ہمارے اچھے جو بہت ذہین اور سب سے زیادہ اکمپلش جو اساتذہ ہیں، ان سب میں ایک یہ تھنکنگ پائی جاتی ہے کہ ٹیچنگ کو امپورٹنس پاکستان میں، ٹیچنگ اٹ سیلف کو ہائر ایجوکیشن میں امپورٹنس نہیں مل رہی. اس کی کئی وہ ہیں ڈائمینشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب پروفیسرز کی پروموشن یا ریکگنیشن کا وقت آتا ہے تو اس میں صرف ریسرچ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بھی اسٹینڈرڈ ذرا کافی کمزور ہیں، لیکن ٹیچنگ کو دیکھا ہی نہیں جاتا. سیکنڈلی ہے کہ جو ہمارے کانسیپٹس ہیں کہ جی اچھی ٹیچنگ کیا ہوتی ہے، اچھی ٹیچنگ کو کیسے ریکگنائز کیا جائے، وہ نہیں نمایاں اس میں نہیں ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ ہے، اس میں اس کو ایک یعنی ایک اسٹریٹجی کے طور پہ یوز کیا جائے، تاکہ اس میں ہم 3-4 چیزیں ایک ہی اس میں ایڈریس کر سکیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بہترین اساتذہ ہیں ان کو ریکگنائز کیا جائے، اور اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ایکچوئل ٹیچنگ کے کرائیٹیرین ہیں ان کو نکالیں اور ان چیزوں کو ریکگنائز کریں کہ جی یہ جو بہت اچھے اساتذہ ہیں ان کو ہم ریکگنائز کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایکچولی جب ہم نے بات بھی کی نئے جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب ہم نے بات کی، تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی ایسا کنسنسس نہیں ہے کہ اچھی ٹیچنگ کیا ہوتی ہے. مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام چل رہا ہے، بس یہی ٹھیک ہے. کہ ایکچولی گڈ ٹیچنگ از اے اسکل جو کہ سیکھا بھی جا سکتا ہے اور اس کو بہترین سے بہترین بنایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک کنسنسس نہیں ہے لوگوں میں، اس چیز کی وہ ویلیو نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اچھے اساتذہ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو جو ان کی پریکٹسز ہیں، جو ان کے پروڈکٹس ہیں، جو ان کے میٹیریلز ہیں، وہ بھی باقی لوگوں تک پہنچائے جائیں، تاکہ تمام لوگ اس چیز کو دیکھ سکیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ایک ڈیٹا بیس، ایک قسم کا ریسورس سینٹر بلڈ ہو جائے. تو یہ ہماری 3 چیزیں ہیں. لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیچنگ جو کہ پرائمری فنکشن ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم کا، اس کو سینٹرل امپورٹنس دی جائے. ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو جب وہ یونیورسٹی سے گریجویٹ کریں
تو ہم اتنی ان میں انویسٹمنٹ کریں کہ وہ آگے جا کے جو بھی کرنا چاہیں اس میں وہ کامیاب ہو جائیں. اور اس کے لیے بہترین ٹیچر، اچھے ٹیچرز کی بہت اشد ضرورت ہے. تو یہ پروگرام جو ہے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. آپ جب اور سوال کریں گے تو اس کے ڈائمینشنز میں آپ کو بتاؤں گا، مگر یہ بنیادی اس کی وہ ہے لاجک ہے. جی سر، نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اس پروگرام کا کرائٹیریا کیا ہے اور اساتذہ کس طرح اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی لیٹ می ٹیک بوتھ آف دیز. کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کس قسم کی ٹیچنگ سے میکسیمم مستفید ہوتے ہیں. ایک تو ناظرین آپ کو یہ بات وہ ہے یعنی اپیل کرے گی کہ 21ویں صدی میں یعنی نیچر آف ایجوکیشن اب چینج ہو گئی ہے. نیچر آف ایجوکیشن میں یہ ہے کہ جو میٹیریل ہے، جو کانٹینٹ ہے، وہ اب ہر طرف بکھرا ہوا ہے. مطلب ہے وہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، کتابیں بھی بے تحاشا آ گئی ہیں. یہ وہ سچویشن نہیں ہے کہ بہت محدود قسم کی کتابیں ہیں اور سارا کے سارا نالج جو ہے وہ صرف کچھ لوگوں کے پاس ہے. یہ سب چیزیں ہر جگہ اویلیبل ہیں. اس وقت ہمارا کام ٹیچنگ میں یہ ہے کہ ہم آپ کو انٹروڈیوس کریں کہ آپ خود سے جا کے آپ سیکھ سکیں. اس لیے ہم نے وہ ٹیچنگ کے عمل کو ایک لحاظ سے جیسے کہتے ہیں ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی کے ذریعے اس کو بریک ڈاؤن کیا کہ اس میں اچھی ٹیچنگ میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ایک تو ہم نے یہ اس میں ہے کہ جو اچھے اساتذہ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک فریم ورک شیئر کرتے ہیں کہ جی آپ کو ہم جب پڑھائیں گے تو کیا پڑھائیں گے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کسی استاد نے یہ کام کیا یا نہیں. اگر ان کو یہ کام نہیں کرنا آتا تو پھر انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک قسم کا چیٹنگ کی ہے. تو کیا لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، کیا چیز آپ پڑھانا چاہتے ہیں ایٹسیٹرا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت میٹیریل تو ہر جگہ موجود ہے. استاد کا کام یہ ہے کہ وہ دروازہ آپ کے لیے کھول دیں تاکہ آپ اس میٹیریل کو حاصل کر سکیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جی یہ کس قسم کے میٹیریل کو یوز کرتے ہیں. دیکھیں ریئل سسٹم از، اور یہ جو بہترین سے بہترین جو تعلیمی نظام ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک لحاظ سے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ نالج خود حاصل کرے. دیٹ مینس کہ میٹیریل تو موجود ہے لیکن آپ ان کو انٹروڈیوس کریں، آپ ان کو یہ گائیڈ کریں کہ وہ کہاں سے میٹیریل کو لیں گے. اس میٹیریل کو آرگنائز کریں، ایک فریم ورک بنائیں تاکہ جب وہ اسٹوڈنٹس پڑھیں تو ان کے سمجھ میں آ جائے، ان کے وہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ میٹیریل جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچایا جائے. تو اگر کتاب آپ نہیں پہنچائیں گے یا کتابیں نہیں پہنچائیں گے یا انٹرنیٹ کے ریسورسز نہیں پہنچائیں گے تو پھر آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پروفیسر نے جو ٹیکسٹ استعمال کرنے ہیں ان کو تفصیل سے بتایا کہ نہیں بتایا، کیوں میں کر رہا ہوں، اس میں کیا کیا جو آپ نے جن میٹیریلز کو پڑھ کے آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے. پھر ہم مزید چیزیں دیکھتے ہیں، انہوں نے لیسن پلان بنایا ہے کہ نہیں بنایا، انہوں نے لیکچرز میں ڈیوائڈ کیا ہے. جو اچھے استاد ہوتے ہیں، جو جیسے اگر آپ نے سیمسٹر میں 14 ہفتے پڑھانے ہیں، وہ ہر ہفتے کا بلکہ ہر لیکچر کا ایک پلان بناتے ہیں کہ اس لیکچر میں آپ کو یہ پڑھایا جائے گا، اس کے لیے آپ نے یہ چیزیں پڑھ کے آنی ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وہ پوری تفصیل ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ استاد نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. پھر ایک سب سے اسینشل چیز ٹیچنگ میں ہوتی ہے ایگزامس. دیٹ مینس کہ دیکھیں ٹیچنگ میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہم کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی ایویلیویشن کرتے ہیں کہ کس نے زیادہ محنت کی، کس نے کم محنت کی، کون آگے جا کے اس علم کو حاصل کر کے اپنے آپ کو بھی امپروو کرے گا، ملک کو بھی امپروو کرے گا، کون زیادہ کامیاب ہوگا اس وجہ سے. تو یہ ایویلیویشن بہت سینٹرل چیز ہوتی ہے. اس کے لیے ہم ایگزامس بناتے ہیں، کوئزز بناتے ہیں، یہ پرابلم سیٹس، ہوم ورک اسائنمنٹس، فیلڈ ورک، کلیکٹیو ورک. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استاد کو یہ کام آتا ہے یا نہیں آتا. جو اچھے استاد ہوتے ہیں وہ ان کو یہ کام آتا ہے، انہوں نے اچھے ایگزامز بنائے ہوتے ہیں. جو ذرا کمزور ہوتے ہیں، جو انٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں آتا، تو اس لیے ان کو تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو آپ دیکھ لیں کہ ہم پورے جو سسٹم ہے ٹیچنگ کا اس کو بریک ڈاؤن کر رہے ہیں ایک ایک کمپوننٹ میں. آبجیکٹیوز، لرننگ آبجیکٹیوز،
examination system, grading system, textbooks and other materials to be used, lesson plan, ایک ایک لیکچر، ایک ایک ہفتے کا لیسن پلان، اس کے ساتھ پراپر ریڈنگ اسائنمنٹس. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ایویلیویشن سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اس چیز پہ جو انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کی طرف لے جا رہا ہے کہ نہیں لے جا رہا، انہوں نے سوچ سمجھ کے بنائے ہیں یا نہیں بنائے. ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کے پاور پوائنٹس کو دیکھتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے پاور پوائنٹ سلائیڈز بنائی ہیں تو اس میں کیا ہے. ہم ان کے ویڈیوز لیتے ہیں ان کے لیکچرز کے کہ ان کی کلاس روم میں انٹریکشن کیسی ہے. پھر فائنلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ایویلیویشنز ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں. سو ایک پورا سسٹم ہے کہ ان کا پورا جو ٹیچنگ کی وہ ہے ارینجمنٹ ہے، ان کو ہم ڈیٹیلز میں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تو ایک ہو گیا. بیسکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے انٹریکشن کیا اور کیا اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کی. اس کے علاوہ ہم ٹیچر سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی ٹیچنگ فلاسفی کیا ہے. ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی مینٹرنگ فلاسفی، آپ اسٹوڈنٹس کو جب گائیڈ کرتے ہیں، ان کو بلڈ کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں. انٹریکشن آپ صرف کلاس روم میں نہیں، ٹیچنگ فلاسفی نہیں، آپ ایکچولی جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کو گائیڈ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں. تو اس فلاسفی، اس پریکٹس کے اوپر ہم ان سے انفارمیشن لیتے ہیں. اور پھر آج کل بہت اہم چیز ہے ٹیکنالوجی کا استعمال. تو ہم یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان اسٹوڈنٹس کو بہترین سے بہترین طریقے سے پڑھا سکیں. تو یہ آپ نے دیکھا، یہ ایک پورا سسٹم ہے ٹیچنگ کا جس کو ہم نے بریک ڈاؤن کر کے ایک ایک ایلیمنٹ کو دیکھا ہے اور وہ فیکلٹی ممبرس کو ہم ان کرائٹیریا بنا دیا کہ ایویلیویٹ کریں. لیکن اس میں ہمارے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی اور فیکلٹی ممبرس کو بھی یہ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں کہ اچھی ایجوکیشن، اچھی جو ٹیچنگ ہے اس کو کیسے ایویلیویٹ کیا جائے. اسٹوڈنٹس کیا ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے پروفیسرز ہمارے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کریں گے، ہمیں کیسے سکھائیں گے، ہمیں کیسے سپورٹ کریں گے. اور فیکلٹی ممبرز کیا کریں کہ جی مجھے کیا سیکھنا ہے ان آرڈر ٹو بیکم اے گڈ پروفیسر. تو یہ پورے جو ڈیٹیلز ہم نے بنائے ہیں اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایویلیویٹ کریں، لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگ اس چیز سے سیکھ کے بہتر سے بہتر استاد بن سکیں. تو یہ تو آپ کے ایک سوال کا ذرا لمبا سا جواب تھا کہ اس کے کرائٹیریا کیا ہیں. جیسے آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس میں بہت زیادہ ایلیمنٹس ہیں، تو میں نے ذرا بہت تفصیل سے آپ کو بتایا. جی سر، یہ آپ کا دوسرا سوال. جی آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ فیکلٹی ممبرس کیسے کر سکتے ہیں. اس میں جو تجویز ہم نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 سٹیپس میں ہوگا ٹیچنگ ایوارڈ. سب سے پہلے یہ ہے کہ تمام یونیورسٹی اپنے پروفیسرز میں سے سلیکٹ کریں گے کہ ان کے بہترین سے بہترین پروفیسرز کون ہیں، اور پھر جو ٹاپ کے ان کے پروفیسرز ہوں گے جو ان کی اپنے یونیورسٹی میں جن کی ایویلیویشن سب سے ٹاپ کی ہوگی، اس کی نامینیشن پھر یونیورسٹی ہمارے ساتھ کریں. اور پھر جب ہمارے پاس تمام نامینیشنز آ جائیں پھر اس میں سے ہم ان کا ریکارڈ دیکھ کے، ان کی اکمپلشمنٹ دیکھ کے، ان کی اچیومنٹ دیکھ کے پھر ہم سارے ملک میں سے 1، 2 یا میکسیمم 3 ایوارڈ جو ہیں سال میں ہم دیں گے. یہ اس سال کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہمیں یونیورسٹی سے نامینیشنز آئی تھیں، ہم نے ان کو ایویلیویٹ کر لیا ہے اور اب ہم جلد ہی اس کا اناؤنس کرنے والے ہیں ریزلٹس. ٹھیک ہے. تو سر اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے کون کون سی ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہے؟ جی وہ پوری تفصیل ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ ہماری ویب سائٹ HEC کی ویب سائٹ پہ جائیں اور یہ دیکھیں بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ. جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو پوری کی پوری ریکوائرمنٹس اس میں جیسے میں نے عرض کیا، ایک تو یہ کہ اگر آپ سلیبس بناتے ہیں اس میں وہ ساری تفصیل موجود ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری تفصیل آپ نے دینی ہے. کتاب کون سی یوز کر رہے ہیں، ایگزامس کیا ہیں، وہ لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں. پھر آپ کا لیسن پلان ہم مانگتے ہیں کہ ہر لیکچر کا آپ نے پلان بناتا ہے کہ اس لیکچر میں میں کیا پڑھاؤں گا یا پڑھاؤں گی، کیا سبجیکٹ ہوگا اور اس کے لیے ریڈنگ اسائنمنٹس کیا ہوگی. آپ نے اگر کوئی ایگزامز بنائے ہیں یا ٹیسٹ بنائے ہیں، کوئزز بنائے ہیں، ان کی ہمیں انفارمیشن چاہیے. آپ نے اگر پاور پوائنٹس یوز کیے ہیں تو وہ پاور پوائنٹس ہمیں چاہیے.
آپ کی کم از کم ایک ہمیں ویڈیو ٹیپ چاہیے جب کہ آپ لیکچر دے رہے ہوں گے، تاکہ وہ پورا 1 گھنٹے کی ویڈیو ٹیپ ہم سنیں اور دیکھ سکیں کہ جی آپ کو واقعی آپ کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے۔ اس میں ایک پوری لمبی چیک لسٹ ہے جس میں آپ نے کچھ وہ ایفیڈیوٹس بھی دینے ہوتے ہیں کہ جی میں یونیورسٹی سے غیر حاضر نہیں رہا، میں نے چھٹیاں نہیں کی اننیسیسریلی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں یعنی اپنی ٹیچنگ کو سیریسلی نہیں لے رہے تو ان کو یہ ایوارڈ نہیں ملنا چاہیے، تو ہم وہ پوری ایک چیک لسٹ اس وجہ سے بنائی گئی۔ اینڈ دین وی آسک فار 3 اسٹیٹمنٹس: ٹیچنگ فلاسفی، مینٹرنگ کہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کے لیے، اور آفس آورز، اور خاص طور پہ اگر آپ کے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کیسے گائیڈ کریں، مینٹرنگ فلاسفی۔ اور نمبر 3 از کہ یوز آف ٹیکنالوجی، کہ یہ 3 اسٹیٹمنٹس آپ لکھ کے بھیجیں گے۔ تو ان سب کے بیسس کے اوپر پھر ہمارا جو ہائی لیول کمیٹی ہوتی وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے وہ کرتی ہے۔ تو پہلے ہم نے یہ کہا کہ یونیورسٹی یہ سب کام خود کلیکٹ کرے، پھر یونیورسٹی ایک کمیٹی بنا کے چوز کرے کہ ان کے بیسٹ کون سے ٹیچرز ہیں، ان ٹیچرز کا نام جو ہے پھر ہمیں پروپوز کیا جائے، تو جو ہمارے پاس نامینیشنز آ جائیں گی تو اس نامینیشنز میں سے پھر ہم سلیکٹ کریں گے جو واقعی بیسٹ ٹیچرز ہوں گے۔ اگر تمام یونیورسٹی کمزور یعنی جو ایسے لوگوں کو نامینیٹ کرے جو اچھے ٹیچرز نہیں ہیں تو پھر ہم ایوارڈ نہیں دیں گے اس سال۔ لیکن اس سال بھی ہمارے پاس یونیورسٹیز کے نامینیشن آئے اور ہم نے ان میں سے سلیکٹ کر لیے ہیں، کیونکہ اس میں سے کچھ واقعی بہت اچھے اساتذہ تھے جن کا کہ سارا کام جو ہے وہ بہت بہت اچھی کوالٹی کے تھا، اس لیے ہم نے ان کو سلیکٹ کر لیا۔ سر، ہاؤ ڈو وی انشور ٹرانسپیرنسی ان دا سسٹم؟ یونیورسٹی لیول پہ ٹرانسپیرنسی کو ہم کیسے اشور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ہر چیز ہم نے ایک قسم کی ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ لوگ یہ ساری چیزیں سبمٹ کریں گے ان رائٹنگ، تو یہ سارا کا سارا ریکارڈ موجود ہے، وہ ریکارڈ کسی وقت بھی اویلیبل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ہماری ایک اس میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا آخر میں، جن کو ایوارڈ ملے گا، اینڈ ان فیکٹ سم ادر پیپل جو کہ آلسو رین جنہیں کہا جاتا ہے، جو کہ جن کو ایوارڈ نہ ملے لیکن ان کو آنریبل مینشن ہو، تو ان کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ ہم ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں گے۔ دیٹ مینس کہ اگر انہوں نے کوئی سلیبس بنایا، یا ان کے ویڈیو لیکچرز ہیں، یا ان کے پاور پوائنٹس ہیں، یا انہوں نے کوئی ایگزامز بنائے، یہ سب کی سب چیزیں ویب سائٹ پہ ہوں گی، تاکہ باقی تمام پروفیسرز اور باقی تمام لوگ دیکھ سکیں کہ جی ان کو واقعی جسٹیفائڈ ایوارڈ تھا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں پبلک میں اویلیبل ہوں گی۔ اس میں صرف ہمارا یہ مقصد نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، وچ از این امپورٹنٹ تھنگ، لیکن ایک مقصد یہ ہے کہ جو دوسرے جو ینگر جو نئے اساتذہ آ رہے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کے سبق حاصل کریں، وہ دیکھیں کہ اچھا یہ اس کو ایوارڈ ملا تھا، تو اس نے یہ کیسے اپنا کورس بنایا، کیسے انہوں نے سلیبس بنایا، یہ وہ ساری چیزیں دیکھ کے اس سے وہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جی سر، اور سر کوئی ایسا ٹیچر جو ایک بار یہ ایوارڈ جیت چکا ہے وہ دوسری دفعہ اپلائی کر سکتا ہے اس ایوارڈ کے لیے؟ جی، ہماری اس وقت تجویز یہ ہے کہ 5 سال کے وقفے کے بعد پھر ان کو اجازت ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم نے اس چیز پہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر کسی کو، کیونکہ ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر کسی کو دوسرا بار ہو تو ان کو واقعی پورا ایوارڈ ملے یا ان کو صرف آنریبل مینشن ملے، وہ طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کم از کم 5 ایئرس کا گیپ آنا چاہیے اس میں۔ جی سر، اور سر اگر کوئی ٹیچر اپنے اون پر اپلائی کر سکتا ہے اس ایوارڈ کے لیے، اور از اٹ نیسیسری دیٹ دیئر انسٹیٹیوشن نامینیٹس دیم؟ جی، انہوں نے اپلائی، دیکھیں اپلائی تو ہر کسی نے ایک سینٹرل ویب سائٹ ہے، اس پہ اپنے چیزیں اپلوڈ کرنی ہے۔ سو دا مومنٹ پروفیسر، لیٹ اس سے کہ ایک پروفیسر ہے کراچی یونیورسٹی میں، ان کا خیال ہے کہ جی میں آئی ایم اے گڈ ٹیچر، انہوں نے اس کے لیے اپلائی کرنے کی وہ کی، تو ایک سینٹرل پورٹل ہے، اس میں یہ ساری کی ساری انفارمیشن جمع کریں گے، لیکن وہ تمام جو کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر جنہوں نے اپلائی کیا ہوگا ان سب کو وہ یونیورسٹی ایویلویٹ کر کے ان میں سے ایک کو سلیکٹ کریں گے، اور جس کو وہ سلیکٹ کریں گے اس کی نامینیشن بھیجیں گے۔ لیکن یونیورسٹی کو یہ پتہ ہے کہ آگے
بہت کمپیٹیٹو پروسیس ہے. تو اگر وہ کسی کمزور شخص کی یا کمزور خاتون کی نامینیشن کریں گے تو ان کا پھر آگے ایوارڈ جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے. سو یونیورسٹی کے لیے بھی انسینٹیو یہ ہے کہ یونیورسٹی بھی بہترین سے بہترین اپنے کینڈیڈیٹس کو آگے کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی جیسے ہی لوگوں نے اپلائی کیا وہ ساری کی ساری انفارمیشن ہمارے پاس آ جائے گی تاکہ ہم بھی اس کو دیکھ کے ذرا ایویلویٹ کر سکیں کہ یونیورسٹیز نے یہ کام کیسے کیا. دیکھیں اس میں کافی ایک لرننگ پروسیس ہے. جیسے ہمیں پہلی دفعہ بھی ہوا کہ کچھ ایک دو ایپلیکیشنز ایسی تھیں جو کہ یونیورسٹی کو نہیں ریکمینڈ کرنی چاہیے تھی. ان کے سلیبس بہت ویک تھے, بہت صحیح طور سے بنے ہوئے نہیں تھے, تو پتہ نہیں یونیورسٹیز کیا سوچ رہی. بلکہ کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسے لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا جنہوں نے اپنی جو اسٹیٹمنٹس تھیں یہ ٹیچنگ فلاسفی اور دوسرا وہ پلیجرائز کر کے کسی اور سے نقل کر کے کر دی تھی. تو اگر ایسا کوئی استاد ہے اس کو تو سزا ملنی چاہیے بجائے اس کے کہ یونیورسٹی اس کو نامینیٹ کرے. تو یہ جو ہے اب یونیورسٹیز آہستہ آہستہ سیکھیں گی کہ اس کو پراپرلی کیسے ایویلویٹ کرنا ہے تاکہ بہترین ہمارے پاس لوگ آئیں. لیکن مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہر چیز ایسی ٹرانسپیرنٹ ہو کہ یونیورسٹیز بھی اپنے کام میں اس کام کو صحیح پروفیشنل طریقے سے کر سکیں. Sir, apart from individual benefits, what's in it for universities? اب ہمارا اس میں ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز کی جو فنڈنگ ہوتی ہے اس میں دو وہ ہیں کمپوننٹس ہیں. ایک تو جیسے کہتا ہے بیس گرانٹ یا نیڈ بیسڈ گرانٹ کہ جو ان کی ضرورت ہے اس کے حساب سے دی جائے, اور کچھ ہوتی ہے پرفارمنس گرانٹ. تو پرفارمنس گرانٹ میں جن کی کہ ریسرچ اکامپلشمنٹ زیادہ اچھی ہوتی ہیں اس میں اب ہم نے ٹیچنگ اکامپلشمنٹس کو بھی ایڈ کر دیا ہے کہ جو ٹیچنگ میں یونیورسٹیز میں جو زیادہ اکامپلشمنٹ ہوگی, دیٹ مینس کہ ان کے پاس اچھے ٹیچرز ہیں جن کو یہ ایوارڈ مل چکا ہے, تو ان کو ایڈیشنل یونیورسٹیز کو بھی ایڈیشنل فنڈنگ دی جائے گی. دیٹ مینس کہ دس از اے پارٹ آف دی یونیورسٹیز پرفارمنس. دیکھیں اصل مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. ہمارا کام سارا یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کریں, ان کو کامیاب بنائیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز میں دل لگا کے محنت کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرنے میں, اس چیز کو ریکگنائز کیا جائے, اپریشیٹ کیا جائے, سپورٹ کیا جائے, اس کو انسینٹیو دیا جائے. تو یہ ایک اسٹریٹجی. اس میں اس وقت ایک کام ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ ایوارڈ بنا دیا, لیکن یہ صرف یہ اکیلا کام نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کیپیسٹی بلڈنگ, ٹریننگ, ایجوکیشن کا بھی کام شروع کر رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا, ہم یہ سارا ڈیٹا اب اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کے اس سے اپنے آپ کو وہ ٹرین کر سکیں. تیسرا یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو بھی ہم یہ ایک قسم کی گائیڈنس دے رہے ہیں کہ آپ اپنے پروفیسرز کو کیسے ایویلویٹ کریں. چوتھا یہ ہے جیسے کہ کئی پروفیسرز نے ہم سے کہا کہ جی ہم اچھے ٹیچرز ہیں لیکن ہماری پروموشن میں ٹیچنگ کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی. تو اب ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں ٹیچنگ کو بھی امپورٹنس دیں تاکہ ان کی پروموشن, ان کے ریکگنیشن, یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں. تو یہ ایک پوری انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی ہے. یہ بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ صرف اس کا ایک حصہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. سر ایک سال میں کتنے ایوارڈز دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ہمارا خیال یہ ہے which can be amended later on کہ اس وقت جو ہے مطلب ہیومن نالج جو ہے اس کے تو آپ کو پتہ ہے بہت وسیع ہے, لیکن ہم نے اس میں براڈ ایک قسم کا جو ایک قسم کی 3 ڈویژنز آپ سمجھ لیں کہ کرنی چاہیے. ایک ہے نیچرل سائنسز. نیچرل سائنسز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہیومنس کی ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فزیکل میٹیریلز یا لیونگ میٹیریلز کیسے بیہیو کرتے ہیں. تو ہمیں اگر پتہ ہو کہ یہ شیشہ جو ہے ایسے بنتا ہے اور ایسے بیہیو کرتا ہے تو پھر ہم ان چیزوں کو بنا سکتے ہیں, اپنے کام میں لا سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ پتہ ہو کہ جی لیونگ میٹر جو ہے وہ کیسے بیہیو کرتا ہے تو پھر ہم اس سے فوڈ بھی بنا سکتے ہیں, کپڑا بھی بنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ایک ہے نیچرل سائنس. تو ہم نے اس وقت یہ سوچا ہے کہ ایک نیچرل سائنس کا ایوارڈ ہونا چاہیے.
ایک دوسرا کمپوننٹ ہے جسے کہتے ہیں سوشل سائنس، وچ مینس کہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کو کہ اگر آپ یہ کریں گے تو سوسائٹی کیسے بیہیو کرے گی. مطلب ہے ہم نے کئی بغیر ایویڈنس کے یا ہم نے پالیسیز بنائی جس کا کہ ایک ریورس رزلٹ نظر. آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں کرپشن ہے، کرائم ہے، ٹیررزم ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ویل انفارم نہیں تھی. ہم نے سوشل سائنسز کو صحیح طور سے استعمال نہیں کیا، سمجھا نہیں کہ اگر ہم یہ پالیسی بنائیں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. سوشل سائنس، سوسائٹی کو آبزرو کرنا، لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں، اگر آپ کچھ کریں گے تو اس کا کیا ہوگا، اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور ہیومن انڈرسٹینڈنگ. تو دوسرا ہم نے جو ایوارڈ رکھا ہے وہ سوشل سائنسز کے لیے رکھا ہے. تیسرا ایوارڈ ہے آرٹس اینڈ ہیومینٹیز. آرٹس اینڈ ہیومینٹیز جس میں کہ فائن آرٹس، فلاسفی، لٹریچر، لینگویج، کلچر، اینتھروپولوجی، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ ہم ایک کریٹو اسپرٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نے دیکھا لٹریچر ہے یا فلاسفی، پیپل تھنک کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی ہیومن کنڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تیسرا ایوارڈ ہم نے آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے لیے رکھا. تو اس وقت ہم نے یہ 3 ایوارڈز ان فارمز میں رکھے ہیں. لیٹر آن اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم پھر ان کو مزید اس میں انکریز کر دیں گے. لیکن اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ جیسے جیسے لوگ سیکھیں گے اور نمبر آف افیکٹو ٹیچرز، گڈ ٹیچرز بڑھتا جائے گا تو شاید ہمیں زیادہ ایوارڈز بنانے پڑیں. لیکن ناظرین ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ پرائز دیتے ہیں نا، تو اگر آپ سینکڑوں کے حساب سے دینا شروع کر دیں گے تو پھر اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر لوگوں کو یاد نہیں رہتا، لوگ اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. تو جتنا مطلب ہے وہ نمبر کم ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ پرومیننٹ ہوتا ہے ایوارڈ. پھر لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے کہ اچھا یہ واقعی اچھا ٹیچر ہو کہ سارے پاکستان میں ایک ایوارڈ ملا تھا. لیکن اگر سارے پاکستان میں ہم 500 ایوارڈز دے دیں تو پھر وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ بہت زیادہ ایوارڈز کریں. اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 ایوارڈز ہوں گے. سر جیسے آپ نے بتایا کہ ہم نے تینوں براڈ ایریاز کو کور کر لیا ہے، نیچرل سائنسز، سوشل سائنسز اینڈ آرٹس اینڈ ہیومینٹیز. اس کے علاوہ کوئی اسپیسیفک ڈیزگنیشن ہوگا فیکلٹی ممبر کا جو اپلائی کرنے والا ہے، یا پروفیسر لیول کا ہو یا انٹری لیول جو فیکلٹی ممبر ہیں؟ دیکھیں نا، پرپز ہمارا یہ ہے کہ وی شوڈ ریکگنائز دا گڈ ٹیچرس. گڈ ٹیچرز میں جونیئر پروفیسرز بھی ہو سکتے ہیں، فل پروفیسرز بھی ہو سکتے ہیں، دے کین بی اینی بڈی. Let the university pick the best teacher that they have. ان کو بیسٹ ٹیچر کو پک کریں. سارے ہماری یونیورسٹی میں سب سے بہترین ٹیچر کون ہے، لیٹ them come to us. نیشنل جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے اس میں ہم فیصلہ کریں کہ یہ باقی یونیورسٹیز کے جو بیسٹ ٹیچرز ہیں ان میں سے کون بہتر ہے. اگر ہمیں لگے کہ ان میں سے the number is higher than usual, then later on we might create more awards. لیکن اس وقت یہ نہیں ہے کہ جی ہم نہ ایج کو نہ یوتھ کو، ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھ رہے، ہم صرف ٹیچنگ کو دیکھ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ٹیچنگ کو ریکگنائز کیا جائے. whoever is the best teacher should get the award. اوکے سر. سر ریویوڈ کرائٹیریا میں ریسرچ سے ایسوسیٹڈ اکامپلشمنٹس کو اس کا پارٹ نہیں بنایا گیا ٹیچر کو اسیس کرنے کے کرائٹیریا میں، تو اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے؟ دیکھیں ریسرچ کا اپنا ایوارڈ ہے. ہم نے ایک بیسٹ ریسرچر ایوارڈ بھی اسٹیبلش کیا ہے جس میں ہم ان کی ریسرچ کی اکامپلشمنٹس کو دیکھتے ہیں. اور اس میں بھی ہم یہاں پہ کافی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے انگریزی کا ورڈ ہے گیمنگ کر رہے ہیں. ان کو ہم نہیں دیکھ رہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جنہوں نے کوئی کریٹو انوویٹو کام کیا، جن کا امپیکٹ ہے، جس سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچے، تو ان چیزوں کو ہم ریکگنائز کریں. تو اس کی اپنی جگہ ہے. ریسرچ ایوارڈز کی اپنی جگہ ہے، ٹیچنگ ایوارڈز کی اپنی جگہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو پروفیسرز ہیں، جو فیکلٹی ہے، ان کو ان دونوں چیزوں پہ ایویلیویٹ کیا جائے. یہ علیحدہ علیحدہ رسپانسبلٹیز ہیں اور دونوں برابر کی ذمہ داریاں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بہت اہم ہے اور دوسری کم ہے، نہیں، دونوں برابر کی ذمہ داری ہیں. دونوں کو ہم برابر طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ نہیں، ہم پہلے دیکھیں نا، اصل میں میں اس کو کہتا ہوں ایک زمانہ جاہلیت میں ہم نے یہ جب ایوارڈ شروع کیا تھا اس کے سارے کرائٹیریا لوگوں نے یہی لکھے ہوئے تھے کہ جی ریسرچ کتنا کیا ایٹسیٹرا. دا ریزلٹ واز کہ ٹیچنگ کو تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں مل رہی تھی. اینڈ اس وقت مجھے اسٹوڈنٹس کے ای میلز آتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں
ٹیچنگ جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. ہمارے فیکلٹی ممبر جو ہیں وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے, وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے ایٹسیٹرا. فیکلٹی ممبرز ہمیں ای میلز کرتے ہیں کہ جی آئی ایم اے ویری گڈ ٹیچر, لیکن اس چیز کو آپ اہمیت ہی نہیں دے رہے, آپ تو صرف سارا زور ریسرچ پہ جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں چیزوں کو برابر ہم سپورٹ کریں. سو دس از دا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ. اس میں ساری چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی وہ وہی ہیں جو کہ ٹیچنگ کے ساتھ منسلک ہیں. دیر از دا بیسٹ ریسرچر ایوارڈ, اس میں ساری چیزیں وہ ہیں جو ریسرچ کے ساتھ منسلک ہیں. سو آئی ہوپ آئی ایم میکنگ مائی سیلف کلیئر. Yes, sir, you have made it quite clear. Sir, we'll move towards social media queries now. The first question we have is by Zia Ahmed. He's asking that is it only for university faculty or postgraduate college professors are also eligible for this award? اس وقت تو ہم نے یونیورسٹی فیکلٹی کے لیے یہ اوپن کیا ہے. Now, at a later stage, we can consider کہ دوسرے اگر کالج فیکلٹی افیلیٹڈ کالجز ہیں ان کو کیا وہ کرنا چاہیے, لیکن اس میں بھی ہوگا یہی کہ نامینیشن تو یونیورسٹی کی طرف سے آئے گی, لیکن وہ ابھی تھوڑا سا ایک اٹس اے گرے ایریا. اس پہ ابھی امیجیٹلی ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرس کے لیے ہو. ٹھیک ہے سر. سر ایک اور کویشچن ہے ہمارے پاس جو ہم سے پوچھا ہے عاصم خان نیازی نے. ہی از آسکنگ دیٹ ہاؤ این HEC ڈفرینشیٹس بٹوین اے گڈ ٹیچر اینڈ اے گریٹ ٹیچر. جی دیکھیں, اس میں جو کرائٹیریا میں نے آپ کو بتائے ہیں, کرائٹیریا وہی ہیں. اس وقت ہمارا جو کنسرن ہے اس میں ہمارا یہ ہے کہ ایوری بڈی شوڈ بیکم اے گڈ ٹیچر اینڈ دی ایوارڈ شوڈ بی فار گریٹ ٹیچرس. بٹ اٹس اے پروسیس اینڈ یو ول سی کہ ہر سال جو ہے جو آپ کے ایوارڈس جن کو ملیں گے ان کی کوالٹی پہلے سے بہتر ہو جائے گی, کیونکہ لوگ یہ اس پروسیس کو دیکھ کے سمجھنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے. اس وقت جو ہے ممکن ہے کہ جن لوگوں کو اس سال ہم ایوارڈ دے رہے ہیں 10 years later they might not be able to win the award, کیونکہ باقی اور لوگ بہت بہتر آ جائیں گے. سو ہمارا آبجیکٹو اس وقت یہ ہے کہ ایوری بڈی شوڈ بی اے گڈ ٹیچر, ایوری بڈی شوڈ بی اے گڈ ٹیچر, اینڈ آف دوز ٹیچرس دا بیسٹ ون, دا گریٹ ٹیچر شوڈ ون دی ایوارڈ. اور پھر وہ کمپٹیشن کے تھرو ہوتا ہے. تو کرائٹیریا وہی ہے. ہم نے ایک قسم کا ایک منیمم سٹینڈرڈز بنا دیے ہیں. جو منیمم سٹینڈرڈز کو وہ کریں گے, میٹ کریں گے, وہی اس کمپٹیشن میں آئیں گے. لیکن ان میں جو بیسٹ لوگ ہیں اور جو باقی جن کو ہم دیکھ کے سمجھیں گے ان کا کام جو ہے وہ قابل ستائش ہے, تو ان کو ہم ایوارڈز دیں گے. جی بالکل سر. نیکسٹ کویشچن ہم سے پوچھا ہے شمیم اختر نے. ان کا بیسک جو کرکس ہے کویشچن کا وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جو ہائیسٹ ایوارڈ ہے when we talk about teaching it's for primary level and middle level teachers. تو ہم لوگ ڈائریکٹلی یونیورسٹی سے کیوں اسٹارٹ کر رہے ہیں, پرائمری اور مڈل کو ہم کیوں کیٹر نہیں کر رہے؟ وہ چونکہ ہمارے HEC کے مینڈیٹ میں نہیں ہے تو ہم اس میں دخل انداز نہیں ہو سکتے. لیکن آئی تھنک اٹس اے گڈ سجیشن ٹو سینڈ ٹو دا گورنمنٹ کہ جی جیسے ہم نے یہ اس کے لیے یونیورسٹیز کے لیے بنایا ہے, گورنمنٹ شوڈ کنسیڈر کہ وہ پرائمری لیول یا سیکنڈری لیول کے لیے بنائے. ہمارا مقصد صرف ایک بہت سمپل سا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ریکگنائز کریں کہ اچھی ٹیچنگ کیا ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بھی دوبارہ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ ایوارڈ 2003 سے ہم دے رہے تھے اور اٹ واز اے ویسٹ آف منی, کیونکہ وہ ٹیچنگ کو ایویلیویٹ ہی ہم نہیں کر رہے تھے. تو اگر آپ ٹیچنگ کو ایویلیویٹ نہیں کریں گے تو پھر تو ایک قسم کا جھوٹا ایوارڈ آپ نے دے دیا, اور پھر لوگ اس کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا بس یہ اپنے ملی بھگت پہ انہوں نے کر دیا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس چیز کو ہم نے ختم کر دیا. واٹ وی ہیو ٹرائی ٹو ڈو از ٹو سے کہ جی ایکچولی ہم ٹیچنگ کو ایویلیویٹ کریں گے. تو گورنمنٹ سے بھی ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ جی انہوں نے پرائمری یا سیکنڈری یا ہائی اسکول میں ٹیچنگ ایوارڈز دینے ہیں,
اور اگر ان کو اس کے ایویلویشن میں اور ان چیزوں میں مدد چاہیے ہوگی تو ویڈ بی ویری ہیپی کہ ہم گورنمنٹ کی اس میں مدد کریں. ہمارا اپنا HEC کا مینڈیٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کے ساتھ لنکڈ ہے, اس لیے ہم نے یونیورسٹیز میں شروع کیا. مگر یہ لاسٹ پوائنٹ یہ بھی کہہ دوں کہ دیکھیں ہر چیز جو ہے ایک پروسیس ہوتی ہے. جب ایک اچھی ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی تو پھر اس ایگزامپل کو بھی لوگ ایمیولیٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو اب ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی ایگزامپل بن جائے تاکہ پھر باقی لوگ دیکھ کے اس کو کاپی کرنا شروع کر دیں. اوکے سر. سر نیکسٹ کوشچن ہم سے پوچھا ہے ضمیر عاشر نے. ہی آسکس دیٹ وائی دیر از ناٹ اے لسٹ آف اوارڈ وننگ ٹیچرز آن HEC ویب سائٹ. جی وہ اس لیے کہ ایک تو پہلے اس میں جو ایوارڈز تھے وہ ٹیچنگ کے بارے میں نہیں تھے, اس لیے there was no point in putting those awards کیونکہ اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں تھا. یہ ایسی بات ہے نا کہ اگر لیٹس سے کہ میں کہوں کہ جی میں نے ایوارڈز لگانے ہیں ڈاکٹرز کے, مطلب میں نے ایک لسٹ بنانی ہے ڈاکٹرز کے, اور میں کرائٹیریا کہوں کہ جی آپ نے انجینئرنگ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, یا آپ نے اپنا فزکس پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, تو اس کا تو ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ میں لسٹ لگا دوں گا تو اٹس اے مس لیڈنگ کائنڈ آف اے لسٹ, کیونکہ آپ نے کرائٹیریا ہی غلط استعمال کیا. اب جو ہم نئی جو کرائٹیریا ہے وچ از ریئلی فوکسڈ آن ٹیچنگ, آئی تھنک ناؤ وی ول اسٹارٹ پٹنگ دیز نیمز دیر, بیکاز اس سے ہم واقعی ٹیچنگ کو ایویلویٹ کریں گے اور اس سے لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کے جو مایہ ناز ٹیچر ہیں وہ کون ہیں. ٹھیک ہے سر. نیکسٹ کوشچن ہم سے پوچھا ہے سارا کاظمی نے. Her concern is that instead of giving the award, why would HEC not focus on incentives given to the teachers and benefits given to the teachers in general? جی دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایوارڈ اٹ سیلف از آلسو این انسینٹو. اس ایوارڈ میں ایک تو خیر کیش پرائز بھی ہوتا ہے, جیسے نوبل پرائز ہے. اب نوبل پرائز از اے ویری فیمس پرائز, دنیا کا سب سے مشہور ایوارڈ ہے, اور جس کو ملتا ہے لوگ ان کو جان جاتے ہیں, پہچان جاتے ہیں, ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا واقعی کام جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ نوبل کمیٹی نے نہ صرف ریکگنائز کیا, سارے ملک میں ان میں سے چوز کیا. اور چونکہ وہ بہت محدود کوانٹٹی میں دیے جاتے ہیں ایوارڈز, اس لیے آپ کو لوگوں کے نام بھی یاد ہوتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں. سو ایوارڈ اٹ سیلف از این انسینٹو. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ جو کرائٹیریا جب ہم نے بنایا ہے, اب اس کرائٹیریا کے ساتھ اور چیزیں بھی لنکڈ ہو جاتی ہیں. اول تو یہ ہے کہ یہ کرائٹیریا اٹ سیلف از سم تھنگ دیٹ وی پرووائڈ وچ پرووائڈز انفارمیشن ٹو دا ٹیچرس. تو ہمارا مقصد کرائٹیریا کے تھرو یہ ہے کہ ہم ٹیچر سے کہیں کہ آپ دیکھیں, آپ اپنی ٹیچنگ کو اگر امپروو کرنا چاہیں تو یہ کام آپ کو کرنے چاہیے. تو ایک قسم کی ٹیچرس کے لیے ایک گائیڈنس بن جاتی ہے. سو اٹس این انسینٹیو ان اے ڈفرنٹ فارم. اٹس کالڈ اے پیڈاگوجیکل انسینٹیو, ٹیچنگ انسینٹیو ہے کہ. دی تھرڈ تھنگ از کہ ایز آئی سیڈ کہ کئی پروفیسرز نے ہم سے کہا ہے کہ جی جب ہماری پروموشن وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی آپ ٹیچنگ کو ایویلویٹ نہیں کرتے, اس کو انکلوڈ نہیں کرتے, تو یہ ہونی چاہیے. تو یہ اب ہم یونیورسٹیز کو اس چیز پہ بھی انکریج کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ٹیچنگ پرفارمنس جو ہے, ایکچوئل ٹیچنگ پرفارمنس, ناٹ فیک ٹیچنگ پرفارمنس جیسے پہلے ہوتی, ایکچوئل ٹیچنگ پرفارمنس کو انکلوڈ کریں, اس کو ایویلویٹ کریں, اور ان کے جو پروموشنز اور انسینٹیوز ایٹسیٹرا ہے اس میں اس کے ساتھ انکلوڈ کیا جائے. لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم یہ پہلے کرائٹیریا بنا لیں اور اس کو ان ایوارڈز کے ساتھ بھی لنک کر لیں تاکہ وہ یعنی صحیح طور سے ایویلویٹ ہو سکے. تو جو انہوں نے میڈم نے یہ سوال پوچھا وہ بالکل صحیح ہے. انسینٹیو صرف ایک فارم میں نہیں ہوتے, کئی فارمز میں ہیں, اور ہم تمام فارمز میں گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے بہتر سے بہتر ہوتا جائے. Okay, sir. So the next question is by Mr. Hussain Imtiaz. He asks that how can we ensure that the procedure for selection of best teacher is transparent to all faculty members of Higher Education Commission, not just at university level but also at national level? نہیں دوبارہ کہیں اس کا کیا مجھے سمجھ نہیں ہے, کیونکہ ایک تو میں یہ جواب دے چکا. جی how can we ensure? جی How can we ensure that the procedure for selection of best teacher is transparent to all faculty members of the whole Higher Education Commission, not just at university levels but also at national level? جی اس میں دیکھیں ایلیجبل تو صرف اس وقت یونیورسٹی پروفیسرز ہیں, اور ان کا جو اپلیکیشن کا پروسیجر ہے وہ سارا کا سارا ہم نے تفصیل میں
اپنی پالیسی میں لکھ دیا کہ یہ پروسیجر ہے, یہ آپ نے چیک لسٹ ہیں, یہ چیزیں آپ نے سبمٹ کرنی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ حالانکہ انہوں نے نامینیشن ان کی یونیورسٹی کی طرف سے آئے گی, لیکن ان کا سارا انفارمیشن جو ہے وہ نیشنل ویب سائٹ پہ آلریڈی آ چکا ہے. دیٹ مینس وی آلریڈی ہیو دیئر انفارمیشن. اس انفارمیشن کے بغیر ان کی نامینیشن کو سلیکٹ نہیں کیا, ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. سیکنڈ تھنگ از کہ جو اس وقت ہمارا جو پالیسی ہے, جو ہماری پالیسی ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن دی گڈ ٹیچرس جن کو ہم نے شارٹ لسٹ کر لیا یا جن میں کوئی جن کے ڈیٹا میں کوئی خامی یا کمی نہیں تھی, ان سب کی انفارمیشن جو ہے وہ پبلکلی اویلیبل کر دیں گے. دیٹ مینس کہ آپ چاہے کالج میں پڑھا رہے ہیں, چاہے اسکول میں پڑھا رہے ہیں, آپ کسی وقت بھی اس ویب سائٹ پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ جی کس کو ایوارڈ ملا, کیوں ملا, ان کے سلیبس کیسا ہے, ان کے اگر آپ نے لیکچر سننے ہیں تو وہ لیکچر سن سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں, اس میں اگر آپ نے ان کے لیسن پلان دیکھنا ہے, ایگزامز دیکھنے ہیں, پاور پوائنٹس دیکھنے ہیں, وہ سب چیزیں ان کی اویلیبل ہوں گی. اسی طرح ان کی ٹیچنگ فلاسفی, ان کی دوسری فلاسفی, یہ ساری چیزیں پبلکلی اویلیبل ہوں گی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سب کو نہ صرف پتہ ہو بلکہ ایکچولی جب لوگ دیکھتے ہیں تو پھر وہ ری ایشور ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی ان کو صحیح ایوارڈ ملا, کیونکہ وہ جو کوالٹی ہے اس کی وہ سامنے آ جاتی ہے. تو وہ سب کے لیے اویلیبل ہوگا, وہ صرف وہ محدود نہیں ہوگا صرف یونیورسٹی ٹیچرز کے لیے. ایوری بڈی ول بی ایبل ٹو سی دس. Okay, that's a great initiative. So another question is by Mr. Hasnan Baloch. He asked that can Balochistan faculty members also be shortlisted for Best Teacher Award? جی, this is a national award. It is open to everybody. اور جو بہترین ٹیچرز ہوں گے وہ سامنے آئیں گے. لیکن اس میں اب دیکھیں نا کہ اب چونکہ ایک سال میں میکسیمم 3 ایوارڈز ہوں گے, تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر صوبے کو کے لوگ اس میں آئیں, کیونکہ 4 صوبے ہیں, اس کے علاوہ 3 زونز ہیں ہمارے. تو یہ کبھی کسی صوبے سے آئیں گے لوگ, کبھی کسی صوبے سے آئیں گے, وی کانٹ ٹیل. لیکن like there is going to be no disparity. But there is no discrimination. And second thing is کہ یہ سب کا سب, اور یہ میں ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ سے بھی کہہ رہا ہوں, فیکلٹی سے بھی کہہ رہا ہوں, یہ سب کا سب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی اپنے بہترین ٹیچرز کو نامینیٹ کرے. ممکن ہے کہ کسی یونیورسٹی میں بہت اچھے ٹیچرز ہوں اور وہ ان کو نامینیٹ نہ کریں, اور وہ اگر نامینیٹ ہو جاتے تو وہ جیت جاتے. لیکن اگر یونیورسٹی نے کسی ویکر کینڈیڈیٹ کو نامینیٹ کر دیا تو وہ ہار جائیں گے. تو اس لیے آپ کا بھی کام یہ ہے کہ آپ ان کو پش کریں کہ بیسٹ سے بیسٹ لوگوں کو نامینیٹ کریں. جو نیشنل کمیٹی ہے وہ یہ پوری ڈیٹیلز دیکھ کے, اینڈ دے ول اونلی سلیکٹ دا بیسٹ پرسنس. پوری کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ جو ہم نے رکھی ہے سب کو سب دیکھ کے اس کو ہم وہ کریں گے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنی یونیورسٹیز کو میں جو آپ کے بیسٹ ٹیچرز ہیں ان کو پش کریں کہ وہ اپلائی بھی کریں, وہ یونیورسٹی سے بھی نامینیشن ان کو ملے تاکہ وہ اس نیشنل کمپٹیشن میں آئے اور نیشنل کمپٹیشن آگے جیت سکیں. بالکل. So that's all the queries. We have addressed them all. So my last question to you would be that it's a great initiative اور pedagogical incentive بھی ہے, اور students کے لیے ultimately اس کا بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ obviously if our faculty is trained or faculty is performing in an excellent manner تو students کو اس سے benefit ہوگا, جو ultimately ہماری country کا benefit ہے. تو future میں آپ اس کا کیا benefit دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کا اگلے 1 سے 2 سال میں؟ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ اٹس ناٹ ان اے کمپارٹمنٹ, یعنی چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو یونیورسٹی سسٹم ہے یہ ریکگنائز کرے کہ اس یونیورسٹی سسٹم کا مقصد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بلڈ کرنا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں. تو تمام اساتذہ جو ہیں ان کا سول پرپز یہ ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹس کو سکسیس کی طرف لے جائیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یونیورسٹی کے جو فیکلٹی, جو ٹیچرز ہیں وہ سمجھیں اس بات کو کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی زندگی میں کامیاب بنانا ہے. یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. جو وہ ٹیچنگ کا کام کر رہے ہیں ڈائریکٹلی, اینڈ ایون جو وہ ریسرچ کا کام کر رہے ہیں, اس کا بنیادی مقصد یہی ہے.
تو اس وقت ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کے جو ایلیمنٹس ہیں گڈ ٹیچنگ کے، اس کو ایلیمنٹس کو اتنا سمپلیفائی کر دیا جائے کہ لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے اور ایک نیشنل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، تاکہ لوگ ہر کوئی یہ بات کر سکے کہ اچھا جی یہ دس از اے گڈ ٹیچر، دس از somebody who is not as good، اور وہ اسٹرگل کر رہے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ ایک قسم کا ایک کانسیپٹ لوگوں میں ڈیولپ ہو جائے. ہمیں we actually know a lot of very good teachers. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں، ان کے بارے میں ان کو اپریشیشن ملے، ان کو ریکگنیشن ملے. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ غیر ذمہ دار طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. ہم نے ہارر سٹوری سنی ہے کہ جی پروفیسرز ہیں وہ کلاس میں کبھی نہیں جاتے، بس وہ سیمسٹر میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں ایٹسیٹرا. یا جب ہم نے ان کے سلیبس وغیرہ دیکھے تو ویسے ہی شارٹی قسم کی چیزیں 2-3 انہوں نے بلٹ پوائنٹس رکھ کے کیے ہوئے تھے، نوٹس، کتابیں نہیں ریکمینڈ کرتے، ایگزام بنانا ان کو نہیں آتا. یہ کئی لوگوں کے یہ پرابلمس ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گڈ ٹیچنگ شوڈ بی ریکگنائزڈ، اور یونیورسٹی کے جو اپنے فیکلٹی ممبرس ہیں وہ بھی ریکگنائز کریں، ان کو بھی سمجھ آئے کہ میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی کوآپریٹ کریں کہ اپنے تمام جو ساتھی ہیں ان کو ان کے کام میں امپروومنٹ لے کے آئیں. سو یہ ایکچولی جسے کہا جاتا ہے ٹو کریٹ اے کلچر آف ایکسیلنس. دیکھیں ہمارے ہاں ملک میں یہ ہوا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں ایکسپینشن بہت تیزی سے ہوئی ہے. 2002 میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ اسٹوڈنٹ سے اب 20 لاکھ تو کالجز اور تو یونیورسٹیز میں ہیں، اس کے علاوہ ایفیلیٹڈ کالجز میں ہے، اس کے علاوہ آن لائن یہ اپنا ورچوئل اوپن یونیورسٹیز میں ہے. تو دی نمبر ہیز انکریزڈ آلموسٹ 10 ٹائمس. لیکن کوالٹی میں بہت ڈیٹیریشن آئی ہے، کیونکہ ہماری پالیسیز کوالٹیز کی طرف اٹینشن ہی نہیں دے رہی تھی. اس میں ریسرچ کی کوالٹی بھی خراب ہوئی ہے اور اس کی ٹیچنگ کی کوالٹی بھی خراب ہوئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں اب یہ کوالٹی کا پروسیس جو ہے وہ سینٹر میں آ جائے اور لوگ واقعی اس کو اٹینشن دینا شروع کریں. جن کو یہ چیز نہیں آتی وہ سیکھ جائیں، ان کے لیے ہم نے ٹریننگ پروگرامز بنائے ہیں. جن کو یہ آتی ہے ان کو ہم ریکگنائز کریں، ان کو اپلاڈ کریں، ان کو لوگوں کے سامنے لیں گے اور ان کی مثال کو دیکھ کے پھر باقی لوگ بھی امپروو کریں. تو دیکھیں نا، اٹ از اے کریشن آف اے کلچر آف ایکسیلنس. اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں، پروفیسرز بھی شامل ہیں، وائس چانسلر بھی شامل ہیں اور HEC بھی شامل ہے. ہم سب مل کے اس کلچر آف ایکسیلنس کو بلڈ کریں گے. دیٹ از مائی ویژن کہ ہم یہ سب ایک کلچر آف ایکسیلنس کریٹ کریں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس اپنی لائف میں کامیاب ہو سکیں. تھینک یو سر. اور سر اینڈ پر آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ چونکہ یہ ایشو ہے، میری 3 ریکویسٹس ہیں. سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ کے کرائٹیریا وغیرہ کو دیکھ لیں، تاکہ آپ کو بھی ایک قسم کا ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، ایک ایکسپیکٹیشن بھی ہو، اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس اپنے فیکلٹی کے ساتھ انٹریکٹ بھی صحیح طور سے کر سکیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب آپ اسٹوڈنٹس اپنے پروفیسرز کو ایویلویٹ کر دیں تو ذاتی ان کے اس کے بنیاد پہ نہ کریں، لیکن ایکچولی دیکھیں کہ انہوں نے آپ کی زندگی میں کیا کیا انویسٹمنٹ کی ہے، اس کے بیسس کے اوپر ان کو ایویلویٹ کریں تاکہ وہ چیز بھی ہم زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں. سو نمبر 1 اسٹوڈنٹس، دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. پلیز اس کو اٹینشن دیں، اور جتنا آپ اٹینشن دیں گے، جتنا آپ ڈیمانڈ کریں گے، اتنا زیادہ سسٹم جو ہے رسپونڈ کرے گا. دی سیکنڈ تھنگ از ٹو فیکلٹی ممبرز، میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دس از این ایوارڈ فار یو. This is to recognize the very hard work that you're doing, and this is to appreciate the high quality work that you're doing. We would like everybody eventually to be considered a good teacher and even a great teacher, and we want to create an award which will recognize it. تو آپ اس چیز کو دیکھ کے نہ صرف اس سے وہ بینیفٹ اٹھائیں، لیکن جن لوگوں کو ایوارڈ مل رہا ہے ان کی ایگزامپل کو بھی دیکھ کے آپ استعمال کریں تاکہ آپ اپنے کام میں ایک کنٹینیوس امپروومنٹ لا سکیں. آپ کے لیے ہم نے نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن سے بھی کہا ہے کہ وہ بیٹر ٹیچنگ، افیکٹو ٹیچنگ اینڈ آلسو افیکٹو ریسرچ ایٹسیٹرا کے لیے کورسز کریں. تو ان کورسز کے لیے آپ اپلائی کریں، کیونکہ دیٹ از اندر وے ان وچ یو کین لرن. آپ کو ہم آن لائن سسٹمز بھی، انفارمیشن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اینڈ وی ہوپ دیٹ یو ول بی ایبل ٹو لرن اٹ. وی وانٹ یو ٹو بیکم دا بیسٹ teachers,
and we want to support you, we want to engage with you, and we want to encourage you in becoming the best teachers. And of course there is a huge financial benefit from this also, and میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس کے لیے بھی آپ compete کریں. The third thing is vice chancellors, heads of department, deans, ان سے یہ ہے کہ آپ اپنی فیکلٹی کو انکریج کریں کہ وہ نہ صرف اس میں کمپیٹ کریں بلکہ they should become good teachers. Please evaluate them. جب آپ ان کی پروموشن دیکھنا چاہیں آپ ان چیزوں کو دیکھیں. جب آپ ان کو مزید بینیفٹس کوئی پرووائڈ کرنا چاہیں آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور آپ ان کو گائیڈ کریں کہ وہ بہتر سے بہتر ٹیچرز بن سکیں. تو یہ ساری گائیڈنس جو ہے اس لیے بھی پرووائڈ کی گئی ہے کہ آپ اس سے اپنا ڈپارٹمنٹ کا، اپنی فیکلٹی کا، اپنی یونیورسٹی کا کام بہتر طریقے سے چلا سکیں. تو یہ ایک انٹیگریٹڈ قسم کا پروسیس ہے جس کو ہم سب مل کے ایک سسٹم کو جو ہے امپروو کریں گے. آپ سب کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ ویل کریٹ اے کلچر آف ایکسیلنس ان آور ہائر ایجوکیشن سسٹم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. اور ناظرین اس کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے HEC کے چیئرمین مسٹر ڈاکٹر طارق بنوری اور ہم بات کر رہے تھے بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ کے بارے میں. ہم اس سلسلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے کسی نئے پروگرام اور نئے گیسٹ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. ٹینیور ٹریک سسٹم 2003 میں ہم نے بنایا تھا HEC نے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پروفیسرز کو انسینٹیو پرووائڈ کریں تھرو فائنینشیل ان کے انسینٹیوز، سیلری